مصطفى مصطفى منبع الصفا۔ عزیزان محترم، یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ آج ہم یہاں پر زندہ ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بڑے بڑے قبرستان، یہ ہمیں ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ نکلتا سورج پھر ڈھلتا سورج، یہ ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتے ہیں کہ اے غافل انسان، آج تو دنیا کے جس نشے میں مست ہے، دیکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ تجھ سے تیری رضا بھی نہیں پوچھی جانی، تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا جانا کہ ہاں بھائی تو نے جانا ہے کہ نہیں۔ جب حکم اجل آنا ہے، جب اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا حکم آ جانا ہے، تو اس کے بعد ہمارا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلنا، ہمارا کوئی زور نہیں چلنا، ہر چیز یہاں پر دھری کی دھری رہ جائے گی، اور موت کا فرشتہ آئے گا، جھٹ سے ہمیں لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کے جو مناظر ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیے جائیں جو ایک گنہگار بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مرنے والے کے ساتھ جو معاملات قبر میں کیے جاتے ہیں، اگر اس کی ایک جھلک بھی انسانوں کو دکھائی جائے، زندہ لوگوں کو دکھائی جائے، تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جائے۔ پھر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ وہ اس خوف سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی دوستوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ اتنا معاملات ہوتے ہیں سخت بھائی، قبر میں بہت سخت معاملات ہوتے ہیں، اور آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز جوڑ رہے ہیں، اور اپنے ہی حساب سے ہم سارے معاملات طے کرتے ہیں۔ اور مجھے بتائیں بھائی کہ آج کے اس دور میں یا کوئی بھی بندہ یہ چاہتا تو نہیں ہے کہ بھائی میں نے جس محبت کے ساتھ اپنا گھر بنایا، جس محنت کے ساتھ، اور ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، جوان ہیں، بچے نہیں ہیں، پیچھے کوئی معاملات ان کے سنبھالنے والا ہے یا نہیں ہے، بھائی یہ بات ہوتا ہے کہ جب موت آنی ہے، جب موت کا حکم آنا ہے، تو اس وقت کسی کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلتا، اس وقت بس ہمیں جانا پڑے گا۔ جانا تو کوئی نہیں چاہتا۔ مجھے بتائے نا کہ اگر کوئی بندہ ایسا فوت ہو جائے جس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، تو اگر وہ کہے بھی صحیح، تو وہاں پر تو پہلے تو حکم ہی نہیں ہے، بولنے کا جناب موقع ہی نہیں ملتا۔ نہیں تو کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہو؟ لیکن جب حکم اجل آئے گا تو اس وقت جناب کسی کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہ آج ہماری نوجوان نسل ایک بڑا ہی جنرل سا ایک بہانہ لگاتی ہے، اگر اس کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے نہیں ٹھیک ہے۔ یہ بہانہ جناب ماسٹ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہمارے کپڑے نہیں ٹھیک ہے۔ اگر یہی ہماری نوجوان نسل کو ان کے دوست کہہ دیں کہ یار آج نا ذرا مری چلتے ہیں گھومنے، تو بھائی 5 منٹ بھی نہیں لگتے، کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یار مری جانے کے لیے ہم جناب باہر گھومنے پھرنے کے لیے اگر ہم کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمارے کپڑے تبدیل نہیں ہو سکتے؟ اور ہمارے بزرگ حضرات، کاروباری حضرات، ان کو جب دعوت دی جائے نماز کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مولوی کو تو کام نہیں مل ہے، انہوں نے تو دعوت دینی ہے، ہم تو کام کاج والے ہیں۔ او بھائی مجھے بتاؤ، جتنا بڑے آپ کاروباری ہو، جتنا بڑا آپ کا بزنس ہے، آپ کی دکان کھلی ہے، بند ہے، کسٹمر کھڑے ہیں، نہیں کھڑے، جب موت کا فرشتہ آنا ہے، اس نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ بھائی تو نے اپنے گاہک جو ہے نا ان کو ڈیل کر لیا یا تیری دکان کھلی ہوئی ہے، بند ہے، اس نے تو کچھ نہیں دیکھنا۔ دکان کھلی ہے تو کھلی رہے گی، گاہک سودا لے رکھے گا تو وہ لیتے رہیں گے، لیکن ہمیں جب آرڈر آئے گا ہمیں تو چلے جانا ہے۔ اور بھائی دنیا میں تو ہم بہانے لگا لیتے ہیں، تو مجھے بتائے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کوئی بہانہ ہم نے ڈھونڈا ہوگا؟
کیا وہاں پر بھی ہمارا بہانہ چلے گا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں، ابھی میں نے کوئی کام نہیں کیا؟ وہاں پر تو کوئی مہلت نہیں مل رہی، وہاں پر تو ایک سیکنڈ بھی نہیں ملنا ہمیں کہ ہم کسی کو بتا سکیں، کچھ بھی نہیں، بس موت کا حکم آنا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام آنا ہے اور آرام سے ہمیں پکڑ کے لے جانا ہے۔ اب مرنے کے بعد نا جیسے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک سیدھی سائڈ اور ایک الٹی سائڈ، ویسے ہی مرنے والے انسان کے لیے بھی دو رخ ہوتے ہیں، دو حالات ہوتے ہیں، ایک جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ایک جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ہمیں بتا تو نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر کسی بندے نے معاملات اچھے کیے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، تو وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے، نیک لوگوں کے لیے الدنیا سجن المومن، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ جب کوئی قیدی قید سے چھوٹتا ہے تو بڑا خوش ہو کے جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ ماحول دیکھا ہوگا، میں بھی کافی دفعہ جاتا ہوں کسی جنازے پہ، تو جب میت کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی 1 منٹ اور 5 منٹ اور 10 منٹ اور، ابھی اس کو رہنے دو، ابھی اس کو دیکھنے دو۔ اور وہ جو میت ہوتی ہے جس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی لے چلو، کیونکہ میں نے تو اپنے محبوب کو جا کے ملنا ہے، میں نے تو دیدار الہی کرنا ہے۔ وہ تو جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی مجھے لے چلو، میں نے اپنے محبوب سے ملنا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی ابھی 5 منٹ اور رکنے دو۔ اور اس کے برعکس دیکھا جائے، اور یہ حدیث کے مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار بندہ جب مرتا ہے یا قبر میں جو بھی معاملات ایک مردے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سوائے انسان اور جن کے دنیا کی ہر مخلوق اس کو سنتی ہے۔ اگر وہ آوازیں جو چیخ و پکار ایک مردہ کر رہا ہوتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اگر وہ انسانوں پر ظاہر کر دی جائے، اگر انسانوں کے کان تک وہ آوازیں پہنچا دی جائیں، تو انسان خوف سے بے ہوش ہو جائے، اپنے ساتھ والوں کو دفنانا چھوڑ دے کہ یار قبر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اتنے سخت معاملات ہوتے ہیں، اور ہم بڑے سکون سے پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ایسے جناب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہیں کہ جیسے موت ہمارے کسی بھی عمل میں شامل ہی نہیں ہے، کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ آپ بازار چلے جائیں کوئی چیز خرید و فروخت کرنے کے لیے، ہر چیز آپ نے جناب پرکھ کے لینی ہے، میچنگ جیسے میچ کر کے لینی ہے کہ یار یہ چیز اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، یہ میں نے نہیں لینی۔ ہر چیز ہم جناب سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے خریدتے ہیں، میچنگ کرتے ہیں۔ یار یہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو کیا یار ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے؟ کیا ہم یہاں پر ایسے ہی دندناتے پھرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں حکم اجل نہیں آنا؟ کیا ہم نے مرنا نہیں؟ اور ہمیں تو جنت کی بشارت بھی نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ بھائی ہمارا کوئی عمل قبول بھی ہوا کہ نہیں۔ اور یہ روایات میں ملتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو النورین کا لقب ملا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے عقد میں آئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میری 4-6 بیٹیاں ہوتی، جتنی بھی بیٹیاں ہوتی نا، میں یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ کا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کسی قبر پر بیٹھتے تھے نا، تو وہاں پر ایسے روتے تھے، ایسے روتے تھے، اس طرح روتے تھے کہ حدیث میں ملتا ہے آپ کی داڑھی مبارک کے جو بال ہوتے تھے نا، وہ آپ کے آنسوؤں سے تار ہو جاتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ کو تو بشارت ہوئی ہے جنت کی، آپ کو تو مہر لگ گئی ہے، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو پھر آپ کیوں اس چیز کو خوف کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے جواباً ارشاد فرماتے تھے کہ اے صحابہ، یقیناً مجھے جنت کی بشارت ہے، میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں،
صحابی ہوں، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ قبر پر بیٹھ کر رونا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مردے کی پہلی جو ہے نا یہاں سے سفر کا شروع ہوتا ہے، یہ پہلا اس کا مقام ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے کوئی پاس ہو گیا نا آگے اس کے معاملات سارے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں پر پھنس گیا نا یہ پہلی منزل پر، تو اس کے لیے بھائی بہت ہی جناب وہاں پر عجیب قسم کے معاملات ہیں۔ تو یہ یہاں پر جو بندہ کامیاب ہو گیا نا قبر پہ، وہ آگے سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ وہ بھائی ایک صحابی وہ ہے عشرہ مبشرہ ہے، جنت کی بشارت بھی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نور بھی آپ کے عقد میں آئے۔ ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ وہ قبروں پر بیٹھ کر روتے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کوئی عمل قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اور ہم بتائیں نا کہ ہم اپنی موت کو دن میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر پکار کے کہتی ہے ہر انسان کو کہ اے بندے تو مجھے بھول چکا ہے، لیکن میں نے تجھے بھولی، میں نے تجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ اور قبر ہر روز انسان کو آواز دیتی ہے کہ اے بندے میں کال کوٹھڑی ہوں، میرے اندر سانپ اور بچھو گئے، اچھے اعمال لے کر آنا۔ لیکن ہم بھولے بیٹھے گئے، ہمیں خوف خدا بھی نہیں رہا، ہمیں قبر یاد نہیں رہی، ہمیں اپنی موت یاد نہیں رہی۔ بس کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس پیسہ آئے، پیسہ آتا جائے، پھر عن قریب کیا ہوتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، عن قریب وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبروں میں جا کے بس دھسم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنی محبت کے ساتھ جس گھر کو تعمیر کیا ہے، محنت کے ساتھ، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر جاؤں؟ کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر میں نے یہ گھر کھڑا کیا، تو کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر جاؤں؟ لیکن نہیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا وہ تو ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ہاں تو نے جانا ہے کہ نہیں جانا، ابھی تو نے یہاں پر رہنا ہے، بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جیسے مرضی کیا، وہ تو ہمیں لے کر اڑ جائے گا، چلا جائے گا، اس نے نہیں ہم سے ہماری رضا پوچھنی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے معاملات پہلے ہی درست کر لیں، پہلے ہی۔ اور خوف خدا کا عالم پہلے لوگوں میں جناب سبحان اللہ، وہ تو خوف خدا میں اتنا جناب محو ہوتے تھے کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ محمد بن حسین البغدادی اکابر اولیاء میں سے گزرے گئے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے غرض سے مکہ پہنچا تو مکہ کی گلیوں میں ایک بزرگ تھا، اپنے ساتھ ایک لونڈی کو لیے بازار میں گلیوں میں چکر لگا رہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی اس کا خریدار جو مجھ سے 20 دینار میں اس لونڈی کو خرید لے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ وہ لونڈی جو تھی اس کا رنگ متغیر تھا، پیلا تھا اس کا رنگ، خوف زدہ تھی، تو آپ نے اس بزرگ سے جا کر پوچھا یہ لونڈی میں خریدنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے یہ دیں گے؟ تو وہ بزرگ آگے سے کہنے لگے کہ یہ لونڈی میں ضرور آپ کو بیچتا ہوں، لیکن میں اس کے ہر عیب سے، اس کے ہر عمل سے مبرہ ہوں، مطلب بری و ذمہ ہوں، اس کا کوئی بھی عمل اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو وہ جو محمد بن حسین البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پوچھنے لگے کہ یہ کرتی کیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگا یہ مجنونہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ خاموش رہتی ہے، تنہائی پسند ہے، کسی سے بولتی نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، مغموم رہتی ہے، ہر وقت غم کرتی رہتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ باتیں سنی تو وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اس کے جو بھی معاملات ہوں گے سب کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ تو وہ 20 دینار دے کر نہ وہ لونڈی آپ خرید کر جب گھر میں لے کر آئے تو اس کے ساتھ جب بیٹھے بات چیت کرنے لگے تو وہ لونڈی پوچھنے لگی کہ آقا آپ مجھے خرید کر تو لائے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح آپ ہیں کہاں سے؟ تو آپ نے بتایا کہ میں عراق سے ہوں، میں عراق سے ہوں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ عراق کا شہر کوفہ یا بصرہ؟ ابھی کوئی لونڈی ہے، غلام ہے، وہ تو باہر پھر ہی نہیں سکتی، اس کو تو پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جب یہ سوال کرتی ہے تو محمد بن حسین البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے سے بیان کرتے ہیں کہ میری جو نا حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ ایک لونڈی ہو کر
ایران کے شہروں کو جانتی ہے اور کہ کون سے شہر سے. پھر آپ نے بتایا نہ میں وہاں سے ہوں نہ میں وہاں سے ہوں. آپ نے تیسرے شہر کا نام لیا اور وہ عاشقوں کا شہر تھا. آپ نے بتایا کہ میں وہاں سے ہوں. تو پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ جو شہر ہے نا وہ بڑے عاشق لوگ رہتے ہیں وہاں پر. تو پھر اس عورت نے نا نام گن کر بتائے اس لونڈی نے کہ یہ بندے وہاں پر ایسے عاشق ہیں کہ ان کے چرچے پوری دنیا میں ہیں. معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محمد بن حسین البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی نام لیا اس لونڈی نے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بتایا کہ وہ محمد بن حسین البغدادی میں ہوں. تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کی بندی ذرا بتا تو صحیح تو جانتی تو ہے ان کو کہ ان کی کوئی نشانی بھی تمہیں پتہ ہے کہ ان کی نشانی کیا ہے. تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا جب وہ مولا کا نغمہ گاتے ہیں تو مولا یاد آ جاتا ہے, اللہ یاد آ جاتا ہے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کیا آپ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے. خواہش ظاہر کی ہے ایک لونڈی نے. تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی. آپ نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو لونڈی تھی اس نے چیخ ماری اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچے, اس کو اٹھایا, پانی چھڑکا, اس کو پھر ہوش آیا. کہنے لگی اور سنائے, اور پھر اور سنانے لگے. تو پھر آپ کہنے لگی وہ جو لونڈی تھی کہ ذرا غور تو کرے, جب مولا کا نام سننے میں اتنا لذت ہے کہ بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے, تو جب اس سے ملاقات ہوگی, جب اس کو جا کر ملیں گے ہم, تو وہاں پر کیا مقام ہوگا, وہاں پر کیا عالم ہوگا. پھر آپ نے آیات پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو وہ لونڈی دوبارہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی, چیخ ماری زور سے. تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا اس کو اٹھانے کی غرض سے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت ایسے سنی کہ اس کی روح جو ہے نا اس کے جسم سے پرواز کر رہی تھی, وہ شہید ہو چکی تھی. تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بازار میں گیا کفن کے لیے کہ کفن خرید کر آؤں. تو جب میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کو کفن بھی دیا جا چکا ہے, غسل بھی ہو گیا اور اس کو خوشبو بھی لگی ہوئی ہے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا اس کے کفن کی دونوں سائڈوں پر نا کچھ تحریر تھا. ایک سائڈ پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سائڈ پر لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے, جو بندہ اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دیتا ہے, تو پھر اس کو دنیا کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتا ہے. او بھائی دنیا میں مست رہنے والوں کبھی رب کی بارگاہ میں آ کر سر تو جھکاؤ. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے بھائی کہ بے نمازی جو ہے نا, بے نمازی اس کو جب قبر میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو ایک معاملہ پیش آنا ہے. یہ کہتے ہیں نا دنیا والے کہ جناب یہ تو مولوی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں, یہ ہمیں باتیں کرتے گئے. یہ ہماری باتیں نہیں ہیں بھائی, یہ حدیثیں ہیں, یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بتا دیا کہ قبر میں بے نمازی کے ساتھ جو سب سے پہلا معاملہ پیش آئے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک گنجا سانپ چھوڑا جائے گا. آپ نے نام بھی بتا دیا, یہ مائک کی آواز تھوڑی کم کر دیں. ہاں جی, آپ نے بتایا کہ بے نمازی کی قبر میں سب سے پہلے جو ہے گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اس کو عذاب میں مبتلا رکھے گا. گنجا سانپ نے نام بھی بتایا ہے. بھئی یہ ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ حدیثیں ہیں جو ہم تک پہنچائی گئی ہیں اور ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور اسی طرح نا یہ اسی حدیث کے ماتحت نا ایک واقعہ ملتا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے. آپ بیان کرتے ہیں کہ دو دوست تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح پیش آیا اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ دو دوست تھے, حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو ان کے ساتھ نا ایک میت تھی, ایک مردہ تھا ان کے ساتھ. تو
وہ آپ کے پاس آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ خاندان رسول ہیں، آپ اعلیٰ منصب کے ہیں، تو ہمیں نا ایک مسئلہ درپیش آیا ہے، یہ ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ حج کی غرض سے گھر سے نکلا تھا اور راستے میں اس کو قضا آ گئی، حکم اجل آ گیا، یہ فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کا جنازہ بھی کر دیا، اس کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی ہو گیا، لیکن ایک بات جو ہے نا ہمیں بڑی پریشان کر رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جا کر اس کی قبر کھودتے ہیں نا تو وہاں پر ایک اژدہا بیٹھا ہوتا ہے، ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہم نے کھودا پھر ہم اس کو بند کر کے واپس کہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم نے جہاں بھی کھودا وہیں پر ہمیں سانپ دکھائی دیا، تو ہم بڑے پریشان ہو گئے، اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس کو کہاں پر دفن کریں۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر دفن کرو گے نا بھائی، وہ سانپ وہاں پر بھی موجود ہوگا، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ اس کو قبر کھودو، سانپ کے حوالے کر دو، سانپ کے ساتھ اس کو سلا دو، سانپ اس کو چھوڑنے والا نہیں، اس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے، یہ جہاں بھی جائے گا وہ سانپ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو پھر آپ کے دوست یہ پھر آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبر کھودی اور جب دیکھا نا کہ مکہ کی سرزمین ہے، وہاں پر جب قبر کھودے گی تو وہاں پر بھی وہ سانپ موجود تھا، مکہ میں بھی۔ تو پھر اس کو جب دفنایا تو کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ مردے کو اندر رکھا تو وہ سانپ جو ہے نا اس کو ایسے لپیٹے میں لے لیا، اس نے لپٹ گیا اس کے ساتھ ایسے۔ تو پھر آپ کے جو دوست تھے آپ نے فوراً جلدی سے نا اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ آپ کے دوست جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس غرض سے واپس اس کے گھر میں پہنچے کہ جا کے ذرا پوچھیں تو اسی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہوا، کہ اتنا بڑا عذاب کیوں آیا۔ تو پھر جب اس کے گھر میں پہنچے اس کی بیوی سے جا کر پوچھا اور اس کو سارا حال بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایسے انتقال ہوا اور ایسے کہ ہم نے اس کو دفنایا، تو جہاں پر بھی ہم نے قبر کھودی تو وہاں پر ایک سانپ بیٹھا ہوتا تھا، تو یہ کیا معاملہ تھا۔ تو وہ اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ اس وجہ سے پیش آیا کہ یہ آٹے کا تاجر تھا، آٹا بیچا کرتا تھا، اور اس میں بڑا منع کرتی تھی کہ خوف خدا کر، حدیثیں موجود ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرتا تھا کہ اس آٹے میں نا بورا مکس کرتا تھا، اللہ اکبر، کیا کرتا تھا آٹے میں بورا مکس کر کے لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، اور یہ اس عمل کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا عذاب نازل ہوا۔ اور ہم بھائی دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کچھ نہیں کھلا رہے یار مسلمانوں کو، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے، کیا ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں نہیں جانا، کیا ہم نے وہاں پر جا کر اپنا منہ نہیں دکھانا۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہگار بندہ اس کو جب دفن کیا جاتا ہے، آپ نے ایسے انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ یہ ایسے سیدھی سائیڈ کی پسلیاں الٹی سائیڈ میں اور الٹی سائیڈ کی پسلیاں جو ہے نا سیدھی سائیڈ میں، دائیں بائیں میں اور بائیں والی پسلیاں دائیں میں ایسے پیوست ہو جائیں گی ایسے، اور یہ ایسے جو ہے نا وہ قبر جو ہے نا اس کو آپس میں ایسے ملا دے گی اور وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر نا جکڑ جائیں گی۔ یہ اس کے ساتھ معاملات ہوں گے جو گناہ گار ہوگا، جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہوگی۔ اور ہم خود دیکھیں ہم آج کس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حدیث میں ملتا ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا اس کی قبر میں جو سانپ مسلط کیا جائے گا، وہ سانپ صبح کے وقت آئے گا اور اس بندے کو آ کر کہے گا کہ تو نے فجر کی نماز قضا کی تھی نا، لہٰذا مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، جا کر اس کو ڈسنا شروع کر دے، اس کو کھانا شروع کر دے۔ پھر وہ سانپ جو ہے نا صبح سے لے کر دوپہر کی نماز تک، ظہر کی نماز تک اس بے نمازی کو کاٹتا رہے گا، اس کو ڈستا رہے گا۔ پھر جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، پھر ظہر سے عصر تک ایسے کرتے کراتے ہر روز وہ سانپ جو ہے نا اس بے نمازی کو تکلیف دیتا رہے گا۔ وہ بھائی کبھی ہم نے یہ سوچا ہے یار اس زندگی کے بارے میں جو دائمی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ دو میں لگے ہوئے ہیں، خالق کائنات کو بھول چکے ہیں ہم، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور جو زندگی ہے بھی عارضی، اس کا پتہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کب وہ دن آ جائے کہ ہولے سے چپکے سے ہماری آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیر دیا جائے۔ بس یہ ہمارا قصہ ہے، 4 دن کی زندگی ہے،
ہیں، اور مر کے جناب جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور بچوں بھائی اس دن سے اور اس لمحے سے کہ جب قبر میں ہم سے سوال کیا جائے کہ بتا کہ تو رب کی عبادت کیا کرتا تھا، تیرا دین کیا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا کہ یہ کون ہے، تو پھر جو گناہ گار ہوگا وہ تو کہے گا وائے ناکامی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو بھائی بچوں اس لمحے سے بچوں کہ جب ہمیں ان 3 سوالوں کے جواب نہ آئے، اور یہ گناہ گار کے ساتھ ہوگا، یہ جو گناہ گار ہوگا نا یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پیغام دیا ہمیں، کیا پیغام تھا؟ یہ جو سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، یہ حکم اجل آ چکا ہے، یہ موت کا ایک قاصد آ چکا ہے۔ وہ کیا کہتے گئے کہ کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہے آئے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہے آئے۔ کتنا بندے بیٹھے ہوئے جن کو موت کے پیغام آ چکے ہیں، سفید داڑھی ہو گئی ہے، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، پلکیں جھک چکی ہیں، یہ موت کا پیغام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے شروع ہوا، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تب سے یہ شروع ہوا تھا کہ بال سفید آنا شروع ہوئے۔ اب دیکھیں نا کتنا بندے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ پر ماشاءاللہ سفید بال آ چکے ہیں، کیا یہ موت کا قاصد نہیں ہے؟ کیا ہمیں موت یہ بتا نہیں رہی کہ میں قریب آ چکی ہوں؟ یہ نظر کا کمزور ہو جانا، کمر کا جھک جانا، طاقت کا ختم ہو جانا، یہ موت کا پیغام تو ہے، آ چکا ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو جناب کالا کر کے جناب پھر بھی ہم چھپتے پھرے، یہ تو ہم دنیا سے چھپ رہے ہیں نا، لیکن فرشتے کو تو پتہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ موت کا پیغام تو پہنچ چکا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ موت کا پیغام تو ہمارے تک پہنچ چکا ہے، ورنہ تو ہم نے ہے۔ وہ پھر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، پھر آپ کیا لکھتے گئے کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ تے کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا ایتھے سب نے مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ جانا تو ہے ہم نے یار، یہ تو پکی بات ہے۔ پھر سوچیں نا اس زندگی کے بارے میں، وہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ تب تک ہمارے ساتھ ہیں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جان جانے کے بعد ہم بیکار ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور یہی چل رہا ہوگا کہ بھائی ایک بندہ آئے گا کہے گا یار میں لاہور سے آیا ہوں، میں سیال کوٹ سے آیا ہوں، جلدی کرو یار جنازہ 9 بجے کر دو، کوئی کہے گا نہیں یار اس سے بھی جلدی 8 بجے کر دو، کوئی کہے گا 7 بجے، کوئی کہے گا یار صبح کی نماز کے بعد ہی کر دو، بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے جناب اوقات ہے، مرنے کے بعد تو ہمارے گھر والے بھی ہمیں منظور نہیں کریں گے۔ تو اب حالت ہماری یہ ہو چکی ہے بھائی کہ ہم کسی کو نہ سمجھانے کی بات نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں کر سکتے، کسی کو اگر سمجھائیں گے نا تو الٹا ہمارے گل پڑے گا، کہے گا بھائی جا تو بڑا حاجی نمازی آیا ہے، آج تو ماحول یہ ہو چکا ہے۔ اور میں ڈرتا ہوں یار اس چیز سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا بازاروں میں نکلنا محال ہو جائے، کہ ہم بازاروں میں نکل نہ سکیں، اور یہ آج کل یہ حالت ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا کہ آج ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، کیا معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ ماحول جو ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ آج جس سجدے کو ہم بھاری سمجھتے ہیں، گراں سمجھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اور آپ نے پھر ایک حیرت کا جناب مظاہرہ کیا، آپ نے کہا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے بھائی، کیسا عجیب انسان ہے کہ گناہوں کی جستجو کتنا عجیب ہے اقبال، کہ بندہ نماز بھی جلدی میں پڑھتا ہے پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ پھر جب ہم ایسے معاملات کریں گے تو کیا پھر ہمارے اوپر ایسے معاملات نہیں ہوں گے جو آج چل رہے ہیں؟ دیکھیں نا نفس نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم خالق کائنات کو بھول چکے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں آنا بھول چکے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیو بھائی، آج 5 وقت کی صدا لگتی ہے نا، ہم مسجد میں نہیں آتے، دیکھنا جب وہاں سے آرڈر آئے گا نا جی وہ فلاں بندے کو پکڑ کے لے آؤ، وہ اس کو اٹھا کے لے آؤ،
फिर वहाँ पर किसी का कोई बहाना नहीं चलना, किसी का कोई बहाना नहीं चलना। कस्टमर चल रहे हैं, गाहक खड़े हुए हैं, पैसा है नहीं है, दुकान का शटर खुला हुआ है, बंद है, उसने नहीं देखना, उसने पकड़ के ले जाना भाई। दुकान खुली या खुली पड़ी रहे, बच्चे छोटे हैं, कुछ खाया नहीं खाया, उसने कुछ नहीं देखना, उसने पकड़ के ले जाना है। तो फिर वहाँ पर कोई बहाना है आपके पास? यहाँ पर तो हम नमाज ना पढ़ने से बहाना लगा लेते हैं कि जनाब मेरे कपड़े नहीं ठीक हैं, या हम कारोबारी बंदे हैं, 1-2 कस्टमर उसके बाद जाएंगे। मुझे बताएं कि इस्राईल अलैहिस्सलाम के लिए भी कोई बहाना है हमारे पास? उसने तो कुछ नहीं देखना, उसने तो पकड़ के ले जाना है? तो फिर हम क्यों ना कहें कि उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुरगाइयाँ, चारों लुकरां मौत ने मलियाँ, करम करी रब साइयाँ, करम करी रब साइयाँ। तो बच जाओ यार, अपने मामला दुरुस्त कर लो, अपने रब को राज़ी कर लो, 5 वक़्त के नमाजी बन जाओ, अपनी हाज़िरी लगवाया करो। नमाज कबूल करना न करना वो उसका काम है, हाज़िरी लगवाना हमारा काम है जी। हाज़िरी हमारी होनी चाहिए, गैर हाज़िरी ना हो। अपने मामला दुरुस्त कर लो, अपने रब को राज़ी कर लो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लो। रमज़ान शरीफ हमें मिला है, ये रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर। इसमें जितना हो सके रहमतें लूट लो, बरकतें लूट लो, अपने रब को राज़ी कर लो। ये बहुत बड़ा सुनहरी मौका हमें मिला है यार। नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह रब्बुल